السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف، حمد اور ثنا صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے، جو ساری دنیا کا بنانے والا، ان کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا اور ساری مخلوق کی حفاظت کرنے کے لیے اکیلا ہی کافی ہے۔ اور درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی سورہ حج کی آیت نمبر 38 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے، ایمان لانے اور عمل کر کے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب کل خوان کفور۔ یقیناً اللہ ایمان والوں کا دفاع کرتا ہے، ایمان والوں کی اللہ دفاع کرتا ہے، یعنی دشمنوں سے، ظالموں سے، نافرمانوں سے اللہ رب العزت ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کی دفاع کرتا ہے ان کے مقابلے میں، جیسے کہ سورہ زمر میں بھی آپ دیکھیں گے، سورہ زمر آیت نمبر 36 اور سورہ طلاق آیت نمبر 3۔ سورہ زمر آیت نمبر 36 کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے، الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ اپنے بندوں کو کافی نہیں ہے؟ جب بھی شیطان ہم کو وسوسہ کرے کہ وہ فلاں تمہارا ساتھ نہیں دے رہا ہے، فلاں تنظیم، فلاں رشتہ دار یا فلاں دوست احباب تمہاری مدد نہیں کر رہے ہیں، تمہارا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، تو ہم اس وقت ایک مسلمان کو، ایک مومن کو اس آیت کے اوپر اپنا جو ہے یقین رکھنا چاہیے یا غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، یا ہمارا رب ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا یعنی اللہ رب العزت یہ کہہ رہا ہے، کیا میں تیرے لیے کافی نہیں ہوں؟ تو نے اپنی نظر فلاں کے اوپر کی ہوئی ہے، فلاں کے اوپر کیا ہوا ہے، فلاں کے اوپر کیا ہوا ہے، جبکہ تیری نظر تو خالق کائنات کے اوپر ہونا چاہیے۔ وہ رازق ہے، وہ محافظ ہے، وہ حی اور قیوم ہے، وہ تیرا جو ہے ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے، وہ رزاق ہے، وہ سلام ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے ہر حال میں کافی ہے۔ جیسے دوسری جگہ سورہ طلاق آیت نمبر 3 کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ اب ایک چیز سوچیں آپ کہ جو اللہ رب العزت پہ بھروسہ کر لے تو اللہ رب العزت اس کے لیے کافی ہو جائے گا، پھر کوئی بھی حکومت یا کوئی بھی طاقت یا کوئی بھی ظالم اس کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا۔ جب اللہ کسی کے اوپر لیے کافی ہو جائے، یہ کب ہوگا؟ جب اللہ رب العزت سے ہمارا ویسا تعلق ہوگا، ویسا یقین ہوگا، جیسے اللہ نے فرمایا، اور بلا شبہ جو بھروسہ کرتا ہے اللہ پر، تو جب ہم اللہ پر توکل کریں گے تب اللہ رب العزت ہمارے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو یہاں پر دو لوگوں کے حال کو آیت نمبر 38 کے اندر بیان فرمایا گیا، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، یقیناً اللہ ایمان والوں کا دفاع کرتا ہے، ایمان والوں کے لیے اللہ کافی ہے۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا ولی الذین آمنوا، میں ایمان والوں کا ولی ہوں۔ ایک جگہ اور اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ایمان والوں کی میں مدد کروں۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت ایمان والوں کو مصیبتوں اور پریشانیوں سے حفاظت ان کی کرتا ہے، اور انہیں عذاب جب آ جاتا ہے تو اللہ رب العزت انہیں نکال لیتا ہے۔ اور ہم نے بارہا پڑھ چکے ہیں کہ جب عذاب اللہ رب العزت کا آتا ہے تو اللہ رب العزت انبیاء اکرام کو اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے ان کو اللہ رب العزت بچا لیتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اور ان کے برعکس جو دوسرے لوگ ہیں، ان اللہ لا يحب
کل خوان کفور، بے شک اللہ ہر ظالم یعنی جو ظلم کرتا ہے، ظلم یعنی مظلوم کے اوپر جو ظلم کرتا ہے، ناشکرے کو پسند نہیں کرتا، اور ناشکرے کو جو اللہ رب العزت کی عطا سے ناشکری کرتا ہے، یعنی دیا اللہ رب العزت نے اور کسی اور کو وہ دینے والا سمجھتا ہے، اور اللہ رب العزت کی ناشکری کرتا ہے اس کی نعمتیں، جبکہ اس قدر نعمتیں اس کی جس نعمتوں کو نہ ہم دیکھ سکتے، نہ گن سکتے، نہ جان سکتے، ان نعمتوں کو پانے کے بعد بھی جو اللہ کی ناشکری کرتا ہے اللہ اسے پسند نہیں کرتا۔ غور کریں، یہ جو فریق کا یا جو دو گروپ کا اللہ رب العزت نے، یا جو دو قسم کے انسان کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، یہ کن صفات کی وجہ سے الگ الگ ہوئے؟ پہلے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان لائے، اور ایمان کے برعکس ہے، ایمان کے خلاف ہے یہ بات کہ کوئی اللہ کا ناشکرا ہو جائے، اور ظلم بھی جو ہے وہ ایمان کے خلاف بات ہے کہ ایک مومن ہو اور وہ ظلم کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو جو ظالم ہے اور ناشکرا ہے اللہ اسے پسند نہیں کرتا، اس سے وہ محبت نہیں کرتا۔ اللہ ایسے لوگوں سے ہمیں محفوظ رکھے اور ایمان والوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ آیت نمبر 39 میں اللہ فرماتا ہے، جو لوگوں سے لڑائی کی جاتی ہے انہیں اجازت دی گئی، جن لوگوں سے لڑائی کی جاتی ہے انہیں اجازت دی گئی، یعنی جن کے اوپر ظلم ہوا ہے، جن کو مارا گیا ہے، جن کو ستایا گیا ہے، جن کو مکہ سے نکالا گیا ہے، جن کے اوپر ہر قسم کے ظلم کیے گئے ہیں، آج اس آیت میں اور اس دن جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی اس دن انہیں اجازت دے دی گئی کہ تم ظالم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ اور ان سے یدھ کرو، ان سے جہاد کرو۔ کیوں جہاد، کیوں یدھ؟ اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا تھا۔ ظالم کو ظلم سے روکنا یہ بھی دین ہے، اور یہ بھی اس کے اوپر صدقہ ہے کہ ہم ظالم کو ظلم سے روکیں۔ تو اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے۔ کیا ظلم کیا گیا؟ کون سا ظلم کیا گیا؟ کیسا ظلم کیا گیا؟ آیت نمبر 40 کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا ہے۔ یہاں پر اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 39 کے اندر 39 کے اندر، اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا اور یقیناً اللہ ان کی مدد ضرور فرمائے گا۔ یہ اللہ کا ایک قانون ہے کہ جس کے اوپر ظلم ہوا ہے اللہ رب العزت اس کی مدد ضرور فرماتا ہے، مظلوم کی مدد اللہ رب العزت ضرور فرماتا ہے۔ اور ہر ظالم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب مظلوم کی آہ نکلتی ہے تو اللہ رب العزت اور اس کی آہ کے بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی کو گورنر بنا کر کے بھیجا جا رہا تھا، اس وقت فرمایا کہ ظالم کی مظلوم کی آہ سے بچنا، کیونکہ جب مظلوم کی آہ نکلتی ہے تو اللہ رب العزت اور اس کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، یعنی اور جو دوسرے گناہ ہیں یا دوسری چیزیں ہیں وہ حائل نہیں ہوتی، وہ سیدھے عرش مولا پر جا کر کے ٹکراتی ہے، اور ظالم مظلوم کی آہ کو اللہ رب العزت، مظلوم کی چیخ کو اللہ رب العزت ضرور سنتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ظالم ہونے سے بچائے، یعنی مظلوم پر ظلم کرنے سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا اور یقیناً اللہ ان کی مدد ضرور فرمائے گا۔ تو جس کے اوپر ظلم ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ ظلم کیا ہوا اس کو اللہ فرماتا ہے، وہ لوگ جنہوں نے ان کے گھروں سے انہیں نکال دیا، یہ ظلم کیا تھا انہوں نے، کہ ان کے گھروں سے انہیں نکال دیا، ان کے کاروبار سے نکال دیا، ان کی کھیتیوں سے نکال دیا، انہیں کبھی گھسیٹا جاتا، کبھی مارا جاتا، کبھی پھاڑا جاتا، اس طریقے سے ظلم پہ ظلم روز کیے گئے۔ کیوں کیے گئے یہ ظلم؟ کیا غلطی تھی ان کی؟ کیا خطا تھی ان کی؟ ان کی خطا آپ پوری سیرت اٹھا کر کے دیکھ لیں۔ کیا صحابہ کرام نے ان سے کوئی مطالبہ کیا تھا کہ اتنی زمین ہمیں دے دو، اتنی دولت ہمیں دے دو؟ بلکہ یہ خود آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد کی شکل میں، ایک ٹیم کی شکل میں، اور آ کر کے کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو آپ جو چاہتے ہیں، یعنی ان کے اوپر آفر رکھے گئے، نبی مکرم کے لیے آفر کیا گیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں دولت مند بننا، یہ کام آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ سب سے بڑے دولت مند بننا چاہتے ہیں، تو ہم سب مل کر کے آپ کو سب سے بڑا دولت مند بنا دیتے ہیں۔ اگر آپ پاور چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا سردار منتخب کر لیتے ہیں، اپنی بادشاہت آپ کو دے دیتے ہیں۔ اگر آپ کسی خاتون سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس سے آپ کا نکاح، یعنی ہر
دنیاوی جو چیزیں ہوتی ہیں، لوگ جس کے لیے کام کرتے ہیں اکثر و بیشتر، ان سب کے طرف اشارہ کیا کہ یہ چاہیے تو یہ دیتے ہیں، یہ چاہیے تو یہ دیتے ہیں، یہ چاہیے تو یہ دیتے ہیں. لیکن انبیاء اور ایک ایمان والا ان دنیا کی چیزوں کے لیے دین کا کام نہیں کرتا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچائی گئی، یعنی آپ کے چچا کے ذریعے سے، تو آپ نے کہا کہ یہ چچا اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند دے دیں گے تب بھی میں اس کام سے رکنے والا نہیں. تو مطالبے تو آفر تو انہوں نے دیا تھا، صحابہ نے کوئی مطالبہ نہیں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی چیز مانگی نہیں تھی. تو پھر یہ دشمنی کیوں ان کو مارا جاتا تھا، کیوں ان کو نکالنے پر مجبور کر دیا گیا؟ اس کی وجہ اللہ رب العزت فرماتا ہے صرف اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے. یہ تھا، یہ چیز ان کو برداشت نہیں کہ انہوں نے کہا کہ ساری کائنات کا خالق اور مالک ایک ہے، سورج چاند زمین و آسمان کا بنانے والا، ہمیں کان اور آنکھ اور دل کو دینے والا، ہماری زندگی اور موت کا مالک ایک ہے. وہ کوئی انسان، وہ کوئی جانور اور کوئی وہ پتھر نہیں، وہ آسمان کا، وہ عرش عظیم کا رب ہے، وہ نیلے گگن کا سوامی ہے، وہی ساری کائنات کا بنانے اور چلانے والا. یہ بات ان کو ناگوار گزری کہ ہمارے باپ دادا جن کو برسوں سے حاضر روا اور مشکل کشا سمجھتے آئے ہیں، تم نے ان کا ایک جھٹکے میں انکار کر دیا. لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں الا اللہ، مگر اللہ کے. یہ بات ان کو ناگوار گزری اور یہ لوگ ظلم پہ ظلم کرنا شروع کر دیا. یہ توحید کا اعلان تھا، اور توحید کے اندر توحید ربوبیت کہ ہمارا رب اللہ ہے، یہ بات انہوں نے برداشت نہیں ہوئی کہ ہم ان کی پرستش کریں اور انہی کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھیں. یہ آیت کب نازل ہوئی اس کے تعلق سے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 203، قتال کی اجازت اور جہاد کے بارے میں پہلی آیت، یعنی یدھ کے بارے میں پہلی آیت. اوفی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانشین صحابہ اکرام رضی اللہ عنہما کو مکہ سے نکال دیا گیا تھا. مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور صحابہ اکرام کو بھی مکہ سے نکال دیا گیا تھا، ان کے وطن سے، ان کے شہر سے اور ان کی جو ہے کاروبار سے، ان کی رشتہ داریوں سے انہیں نکال دیا گیا تھا. اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی. اس کو امام مسلم نے بھی اس کو جو ہے تفسیر الطبری میں آپ دیکھ سکتے ہیں، تفسیر الطبری کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر نے روایت کیا ہے، جلد نمبر 17 اور صفحہ نمبر 226. مجاہد، ضحاک، یہ سب مفسرین ہیں، آپ سبھی جانتے ہیں. تو مجاہد، ضحاک اور کئی ایک ائمہ سلف، مثلا ابن عباس رضی اللہ عنہ، عروہ بن زبیر، زید بن اسلم، مقاتل بن حیان، قتادہ رضی اللہ عنہ رحمت اللہ علیہ اور دیگر حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ وہ پہلی آیت ہے جو جہاد کے بارے میں نازل ہوئی. ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکال دیا گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان لوگوں نے اپنے نبی کو نکال دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون، سورہ بقرہ آیت نمبر 156. یہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے. مطلب ان لوگوں نے نبی کو مکہ سے، ان کے وطن سے نکال دیا ہے، اب یہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے. اور یہ دستور رہا ہے کہ جب کوئی انبیاء کسی شہر میں، کسی گاؤں میں یا کسی بستی میں یا اپنی قوم کے اندر دعوت تبلیغ کا کام کرنا شروع کیے اور قوم نے جب انہیں ان کی بات کو نہیں مانا، تکذیب کی، کچھ لوگوں نے مان لیا اور جب کچھ لوگوں کو لے کر کے انبیاء اس بستی سے نکل جاتے ہیں تو اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ رب العزت اس بستی کے اندر عذاب کو نازل کرتا ہے. تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں یہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے. ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی اب آپ کو اجازت دی گئی. جن مسلمانوں، یہ آیت یہ علی تھی، آیت نمبر 39، جن مسلمانوں کو مطلب ستایا گیا ہے، نکالا گیا ہے، لڑائی کی اجازت ہے، انہیں جہاد کی اجازت دی کیونکہ ان پر ظلم ہوا ہے اور اللہ یقیناً ان کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے. یہاں پہ ایک نقطہ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت بغیر لڑائی کے، بغیر یدھ کے بھی مدد کرنے پر قادر ہے. کوئی بیماری پہنچا دیتا،
आसमान से लश्कर पहुंचा देता, किसी को दिखाई नहीं देते, एक चीख आ जाती। इस तरीके से भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लोगों को हलाक और बर्बाद किया है, पिछली कौमों को, तो इस तरीके से भी कर देता। लेकिन यह तरीका अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उम्मत मुहम्मदिया के लिए मुंतखब किया उस वक्त में कि इनको युद्ध के जरिए से, और जो लोग लड़ेंगे उनको उनका अज्र और सवाब हासिल होगा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर और सहाबा इकराम के ऊपर किस तरीके से जुल्म किया करते थे मक्का के अंदर। और ये आयत जब आप मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले आए और मदीना के अंदर 2 साल गुजर गए, उसके बाद जब वो लोग इस बात को बर्दाश्त नहीं कर रहे थे कि ये सुकून और इत्मीनान से मदीना के अंदर है, तो मदीना को खत्म करने के लिए या मुसलमानों को खत्म करने के लिए उस शहर के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जाकर के इन्हें हुक्म दिया कि अब अपना दिफा करें। ये एक पूरी सीरत है, इसके पहले भी बयान की जा चुकी है। तो मक्का के अंदर ये किस किस्म का जुल्म कर रहे थे और किस जुल्म को नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा इकराम ने बर्दाश्त किया, चंद हदीस से आप समाअत फरमाएं। इमाम बुखारी ने एक हदीस लेकर के आए हैं। उर्वा रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि मैंने अब्दुल्लाह बिन अमरू बिन आस रजी अल्लाह अन्हु से पूछा कि मुशरिकीन मक्का ने किस मौके पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा सख्त तकलीफ पहुंचाई है। मतलब एक ताबईन सहाबा इकराम से पूछते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन मक्का ने सबसे ज्यादा सख्त तकलीफ कब पहुंचाई। उन्होंने कहा, मैंने देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम यानी खाने काबा में नमाज पढ़ रहे थे। देखिए ऐसा सख्ती का माहौल था कि हर तरफ से आपके ऊपर जानलेवा वार किए जा रहे थे और सहाबा इकराम पर वार किए जा रहे थे। उसके बाद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहां देखा इन्होंने? मस्जिद में। और हम देख लें हमारा क्या हाल है। तो मैंने देखा उन्हें नमाज पढ़ते हुए जालिम उक़बा बिन मुईत, ये दुश्मनों में से था, उक़बा बिन मुईत आपके पास आया और अपनी चादर आपके गले में डालकर निहायत जोर से आपका गला घोंटने लगा। इतने में अबू बकर सिद्दीक वहां आ पहुंचे। उन्होंने उक़बा को धक्का देकर आपको छुड़ाया और कहने लगा और जो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जो कहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे कुरान का हिस्सा बनाया, अपने कलाम का हिस्सा बनाया। सूरह मोमिनून आयत नंबर 28 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत अबू बकर के कलमात को जो है नोट किया। सूरह मोमिनून आयत नंबर 28, क्या तुम एक आदमी को इसलिए कत्ल करते हो कि वो कहता है मेरा रब अल्लाह है? क्या गलती क्या है? क्या किया इन्होंने? यही तो कहते हैं। और जब तुमसे भी पूछा जाए कि जमीन और आसमान और सूरज चांद का बनाने वाला कौन है, तो तुम भी तो यही कहते हो कि अल्लाह है। जब तुमसे पूछा जाए कि तुम्हारी कान, आंख और दिल का मालिक कौन है, तो तुम यही तो कहते हो कि वो आसमान वाला है, वो एक है। और यही तो इन्होंने कहा कि कोई और उसका हक नहीं ले सकता, वही हाजत रवा है, वही मुश्किल कुशा है। तो तुम इतना बिगड़ बैठे कि इनकी जान पर उतर आए हो, यानी इन्हें कत्ल करना चाहते हो। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, क्या तुम एक आदमी को इसलिए कत्ल करते हो कि वो कहता है मेरा रब अल्लाह है, हालांकि यकीनन वो तुम्हारे पास तुम्हारे रब के तरफ से वाज़ेह दलील लेकर आया है। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ये पैगाम को लेकर के आया। इसे इमाम बुखारी ने रिवायत किया, बुखारी शरीफ हदीस नंबर 3678। इस हदीस से हमें पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक इस दीन को पहुंचाने के लिए किस कदर परेशानियों को और जुल्मों को सह करके इस दीन को हम तक पहुंचाया है। एक और हदीस देखते हैं। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि एक बार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के पास मस्जिद में थे और आपके गर्दोपेश मतलब आपके आसपास चंद लोग भी बैठे हुए थे कि इतने में उक़बा बिन अबू मुईत, वही शख्स, ऊंट की ओजड़ी लेकर आया और उसने उसे आपके पीठ पर रख दिया। अब देखिए आप ऊंट की ओजड़ी कितनी बड़ी होती है, उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ के ऊपर पीछे से आकर के रख दिया, जिसके बाद मतलब जिसकी वजह से आप अपना सर उठा नहीं पा रहे थे। अल्लाह, यहां तक कि सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा आई और आपके पीठ पर से उसे हटा दिया।
آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ کتنی بڑی تھی اس وقت، وہ آئیں اور اسے ہٹا دیا. اور بھی دوسری روایت میں ملتی کہ انہوں نے للکار کے کہا کہ تم میرے بابا جان کے اوپر اس لیے تکلیف پہنچاتے ہو کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. لیکن یہاں پر یہ روایت اتنی ہی ہے کہ آپ نے اس اوجڑی کو ہٹا دیا. اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 3804، مسلم شریف حدیث نمبر 1794. یہ دونوں حدیثوں سے ہمیں کیا پتا چلا کہ اس طریقے سے اب جب یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے تو صحابہ کرام کے ساتھ کیا نہیں کرتے تھے. ایک اور حدیث دیکھیں ہم، بس اسی حدیث میں اتفاق کروں گا کیونکہ ہمیں آگے بھی چلنا ہے. اسے بھی امام بخاری نے روایت کیا ہے. سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ کعبہ کے سائے میں ایک چادر پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے. حضرت خباب بن ارت، ہم سب جانتے ہیں کہ ان کی دین کے لیے کیا قربانیاں رہی ہیں. جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کا جو ظالم جو سردار تھا یا یہ غلام تھے اور جو ان کا آقا تھا، جو ان کا مالک تھا، وہ ان کے اوپر اس قدر سختی کرتا کہ وہ بھٹی، مطلب وہ لوہار تھا، اور لوہار جس لوہے کو جس بھٹی سے گلایا جاتا ہے، لوہے جیسی سخت چیز کو، ان کے اسلام کی وجہ سے، ان کے ایک رب ہونے کا اعلان کرنے کی وجہ سے کہ ساری دنیا کا خالق و مالک ایک ہے، میں اس کے علاوہ تمہارے بنائے ہوئے اور تمہارے خود کے تراشے ہوئے یا تمہارے کیے ہوئے معبود کو میں معبود ماننے والا نہیں ہوں. تو اس قدر ناراض ہوا کہ اس بھٹی کے اندر آپ کو وہ ڈال دیا کرتا تھا. ایک بار کا واقعہ ہے کہ اسی طریقے سے اس نے ڈالا تو آپ کی پشت جو ہے وہ جل کر کے اس کی چربی سے وہ آگ بجھی، اور آپ نے ایک چادر اوڑھ کر کے صحابہ اکرام کے پاس جب حاضر ہوئے تو صحابہ اکرام کہنے لگے کہ اتنی گرمی میں تم چادر اوڑھ کر کے کیوں آئے ہو، یہ کمبل اوڑھ کر کے کیوں آئے؟ تو آپ نے اپنی کمبل کو سرکا کر کے دکھایا تو صحابہ اشکبار ہو گئے ہوں گے اس وقت جب انہوں نے یہ حال دیکھا کہ آپ کی پشت پیٹھ سے مل چکی ہے، یعنی ہڈیاں تک دکھنے لگی ہے. اس طریقے سے اس نے جلا کر کے آپ کو تکلیف پہنچائی. تو ایسی تکلیفوں کو برداشت کرتے 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 ایک دن آ کر کے حضرت خباب بن ارت فرماتے ہیں کہ میں ان تکلیفوں کو برداشت، اور صرف ایسا نہیں کہ صرف انہی کے اوپر، حضرت بلال حبشی کو ہم جانتے ہیں کہ ایسا ظلم آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی گاڑی کے پیچھے باندھ کر کے کسی کو گھسیٹا جائے. اس دور کی جو گاڑی تھی، اونٹ اور گھوڑے وغیرہ، ایسی سواریوں میں باندھ کر کے بیچ روڈ پر حضرت بلال حبشی کو گھسیٹا جاتا تھا. لیکن اس کے بعد بھی ان کی اللہ رب العزت سے معرفت، اللہ کی محبت ایسی کہ وہ انہیں چڑھانے کے لیے یوں سمجھ لیجیے آپ کہ وہ خاموش نہیں رہتے اور کہتے تھے آہد آہد. جب ظالم تھک جاتا تھا مارتے مارتے تو انہیں ایک کوٹری میں ڈال دیتا تھا، اور صبح جب گرمی ہوتی تھی تو ایک بڑی چٹان آپ کے اوپر رکھ کر کے اور پھر مارنا شروع کرتا تھا، یہاں تک کہ آپ کے جسم کو پھٹ جاتا اور خون بہ کر کے، اور اس گرمی کو وہ اس مطلب ریت کی گرمی کو وہ کم کرتا، اور اس حالت میں آپ بے ہوش ہو جاتے، اور وہ ظالم یہ کہتا کہ میں تھک گیا ہوں اس لیے رک گیا ہوں، اور پھر اس کو بلال حبشی کو، بلال رضی اللہ عنہ کو وہ اس کوٹری کے اندر ڈال دیتے، اور پھر دوسرے دن یہی کام ہوتا. تو یہ سارے ظلم حضرت سمیہ کے ساتھ کیا ہوا، اور بھی جو صحابہ ان کے ساتھ کیا ہوا، ہمارے سب کے سامنے وہ سیرت ہے. یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، اور ظلم سے تھک کر کے ایک صحابی رسول، جنہوں نے، ہم خود غور کریں کہ ہم نے کیا برداشت کیا ہے. یہ صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ رہے ہیں، اور آپ خانہ کعبہ کے شیڈ کے نیچے جو پرچھائی آ رہی ہے اس کے نیچے ایک چادر کو لگا کر کے، اور آپ لیٹے ہوئے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اس زمانے میں ہم مشرک لوگوں کی طرف سے سخت تکلیف اٹھا رہے تھے. حضرت خباب فرماتے ہیں کہ یہ وہ زمانہ تھا جب ہم مشرکوں سے بہت سخت تکلیف اٹھا رہے تھے. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ اللہ کے ہاں ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو گئے اور بیٹھ گئے، اور آپ کا چہرہ غصے سے
سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تم سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں جن کے گوشت اور پٹھے میں ہڈیوں تک لوہے کے کنگے پھیر دیے گئے، مطلب ہڈیوں تک گوشت میں پھنسا کر کے اور ہڈیوں سے گوشت کو نوچ لیا گیا۔ کنگن پھیرے گئے سے مراد یہ کہ گوشت کو نوچ لیا گیا، لیکن تب بھی وہ اپنے دین سے نہیں پھرتے تھے۔ نیز اللہ اکبر، اور پھر آپ نے فرمایا نیز ان کے سر کے درمیان میں، یعنی سر کے بیچوں بیچ درمیان آرے کو رکھ کر کے اور انہیں دو ٹکڑے کر دیا جاتا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے دین سے نہیں پھرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ایک دن ایسا ضرور پورا کرے گا، یعنی ایک دن اس کام کو ضرور پورا کرے گا۔ کیا پتہ چلا کہ اس سخت تکلیف کے باوجود بھی صحابہ اکرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین کی کہ تم سے پہلے ایسی قومیں گزری ہیں کہ جن کو آروں سے چیر دیا گیا اور لوہے کے کنگن سے ان کے ہڈیوں سے گوشت کو الگ کر دیا گیا، لیکن اس کے بعد بھی وہ دین پہ نہیں پھرے۔ تو یہ تکلیفوں سے کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ جبکہ دین سے پھرنے کی بات نہیں تھی، وہاں تو یہ کہہ رہے تھے کہ بس آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ کی مدد آ جائے اس قدر تکلیفوں کو برداشت کرنے کے بعد۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں، یعنی بڑی مصیبتوں کو بتا کر کے کہ بڑی آزمائشیں ان کے اوپر آئی تھی، ان کے سامنے تمہاری آزمائش چھوٹی ہے، ان کو حوصلہ دینے کے لیے پچھلی قوم کے اوپر جو بڑی آزمائشیں آئی تھی ان کے طرف نبی مکرم نے اشارہ کیا کہ ان کی ہمت بنے کہ ہم سے پہلے کے لوگوں کو بھی ستایا گیا اور اس کے بعد بھی وہ ایمان سے نہیں ہلے تھے۔ اور پھر نبی مکرم نے ایک اہم میسج دیا کہ یہ جو تکلیف ہم برداشت کر رہے ہیں اس کے پیچھے بہت بڑا مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دن ایسا ضرور لے کر کے آئے گا، ایک دن ایسا ضرور پورا ہوگا، یہاں تک کہ ایک شخص ذہاب کے مطلب ایک علاقے سے دوسرے علاقے کا آپ نے نام لیا اور کہا کہ ایک ایسا دن آئے گا کہ ایک نکالنے والا اس میں نکلے گا اور اسے کوئی بھی ڈر نہیں ہوگا، یعنی کسی لوٹنے کا، کسی کے مار ڈالنے کا، کسی کے ان کے اوپر حملہ کرنے کا اس کو کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ کیا پتہ چلا کہ یہ جو تکلیفیں آ رہی ہیں اور ہم تکلیفوں کو برداشت کر رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے کہ ہم دنیا کے اندر امن اور امان کو لانا چاہتے ہیں۔ جو آج ظلم سے دنیا اٹی ہوئی ہے، مکہ کے اندر اور مدینہ کے اندر اور آس پاس کے علاقے کے اندر اور پوری دنیا کے اندر آج سے 1350 سال پہلے، 1450 سال پہلے آپ دیکھ لیجئے کہ کیا حالت تھی۔ تو نبی مکرم نے فرمایا کہ ایک دن ضرور آئے گا، تم صحابہ میرے برداشت کر لو، صبر کر لو، ایک دن ایسا ہمارا خالق ضرور لے کر کے آئے گا، ہماری اس کوشش اور محنت اور اس جد و جہد سے جس دین کو ہم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اس دین کے پیچھے ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ ظلم دنیا سے ختم ہو جائے گا، اس علاقے سے، اس جگہ سے ختم ہو جائے گا۔ اور دنیا نے دیکھی کہ ایک دن ایسا ضرور آیا کہ ظلم مکہ اور مدینہ اور عرب کے علاقوں سے ختم ہو گیا۔ اور پھر آپ نے اور فرمایا کہ اور اپنی بکریوں کا ریوڑ لے کر کے چلنے والے کو سوائے بھیڑ کے اور کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ مطلب جانوروں کو لے کر کے جب چرواہے جاتے تھے تو ان کو کوئی بھی لوٹ لیتا تھا، تو نبی مکرم نے فرمایا کہ برداشت کرو، ایک دن ایسا آئے گا کہ چرواہوں کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا سوائے جنگلی جانوروں کے، کوئی اور ان کو نہیں لوٹے گا۔ تو پوری جد و جہد اور کوشش کے پیچھے یہی ایک مقصد تھا کہ دنیا کے اندر امن اور امان قائم ہو جائے، پیس اور شانتی قائم ہو جائے۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا، بخاری شریف حدیث نمبر 3852، یعنی ظلم کو ختم کرنے کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو لوگوں تک پہنچایا۔ اس حدیث کے سامنے ہم اپنے آپ کو رکھ کر کے دیکھیں کہ ہم نے دین کے لیے کیا کیا، کتنی قربانیاں ہماری لگی ہیں۔ جو بھی قربانیاں، جو بھی پریشانیاں ہم پر آئی ہیں، وہ کیا دین کے لیے آئی ہیں کہ ہماری اپنی ذات کے لیے آئی ہیں؟ ہم نے کیا کیا دین کے لیے؟ اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اور اس دین پر عمل کرنے کے لیے ہمیں کتنی تکلیفیں اور پریشانیاں، مصیبتیں آئی ہیں؟ بلکہ بعض دفعہ تو ایسا ہوا ہے کہ ہم نے اس دین کو شرمسار کیا ہے،
ہم نے اس دین کو بدنام کیا ہے. ہم خود اور اکثر مسلمان لوگوں کے اسلام کے آنے کے لیے ایک آڑ بنا ہوا ہے. جب ان سے کہا جائے کہ اسلام میں آ جاؤ تو وہ فوراً مسلمانوں کی تصویریں دکھاتے کہ یہ مسلمان، کیا ہم ایسے بن جائیں کہ اس نے ہماری زمین کو لے لیا، اس نے ہمارے گھر کے اندر یہ کیا، اس نے ہماری دکان کے اندر یہ کیا، اس نے فلاں کیا، یہ ہمارا کردار ہے. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی انتھک کوششیں اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کی تھی. اور جب 13 سال گزر گئے اور لوگ ان کے اوپر ظلم کرتے رہے، آخرکار اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا. یہ ایک دو دن کا معاملہ نہیں تھا، یہ سالوں چلتا رہا. پہلے تو 3 سال نبی مکرم نے خفیہ، یعنی جو خاص لوگ تھے، جو خاص رشتہ دار تھے، ان کو دعوت دی، اور انہوں نے پھر اپنے خاص رشتہ داروں کو دعوت دی، اپنے خاص دوستوں کو دعوت دی، اور پھر انہوں نے اپنے خاص دوستوں کو دعوت دی. اس طریقے سے 3 سال چلتا رہا. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اب اعلانیہ دعوت آپ شروع کریں. جبکہ یہ خفیہ طور پہ جب ایک دوسرے دوستوں کو یا ایک دوسرے رشتہ داروں کو پیغام پہنچایا جا رہا تھا، تو پورا مکہ جو تھا وہ جان چکا تھا کہ چل کیا رہا ہے، کیا پیغام آیا ہے، کیا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے. مکہ جان چکا تھا. لیکن اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے اعلانیہ دعوت دینے کا حکم دیا، تو پھر آپ نے اعلانیہ دعوت دیا اور ظلم و ستم جو ہے بڑھنا شروع ہو گیا. تو 13 سال تک یہ ہوا. آخرکار صحابہ اکرام پریشان ہو کر کے ان کے ظلم و ستم کو برداشت کرتے کرتے مکہ چھوڑ کر کے نبی مکرم نے کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، اپنی جان بچانے کے لیے یہاں سے نکل جاؤ. تو یہ لوگ نکل کر کے ہجرت کیے، ایسی جگہ کو تلاش کرنے لگے کہ جہاں جا کر کے اسلام پر ہم آسانی سے عمل کر سکتے ہیں. جہاں پر تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا اور آپ مدینہ پہنچے. اور مدینہ میں کیونکہ سب لوگ صحابہ اکرام وہاں پہ اکٹھا تھے اور وہاں پر ریاست قائم کی گئی، وہاں پر وہ قانون نافذ کیا گیا کہ یہاں پہ کوئی شراب نہیں پیے گا، عورتوں کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، بچیوں کو زندہ درگور نہیں کیا جائے گا، یہاں پہ بیاج کا کاروبار نہیں ہوگا، یہاں پر مطلب ظلم جتنے بھی قسم کے ہیں وہ سارے ظلم کو وہاں پر حرام کر دیے گئے اور ایک امن و امان کا ایک معاشرہ قائم ہوا. جب یہ بات مکہ والوں کو پتہ چلی اور دوسرے لوگوں کو پتہ چلی تو ان کو یہ چیز برداشت نہیں ہوئی. وہ لوگ آئے اور انہوں نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی. تب اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ اب تم یدھ کرو، اب اس پیس اور شانتی کو دنیا میں بچائے رکھنے کے لیے ان ظالموں کے لیے ہتھیار اٹھاؤ اور اللہ رب العزت تمہاری مدد کرے گا. تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد کرنا شروع کی. آگے دیکھتے ہیں ہم آیت نمبر 39 پھر سے دیکھیے. وہ لوگ جنہوں نے ان کو گھروں سے ناحق نکال دیا، مطلب کوئی حق نہیں تھا، کوئی ظلم نہیں تھا ان کا، کوئی ان کی غلطی نہیں تھی، لیکن ناحق ہی ان کو نکال دیا صرف اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے. اور اگر اللہ لوگوں میں سے بعض کو بعض پر کے ذریعے سے دفاع نہیں کرتا، یعنی بعض کو بعض کے ذریعے سے ہٹاتا نہیں. آپ دیکھیں گے جب ایک ظالم کسی دیش کے اوپر ظلم کرتا ہے تو کوئی دوسرا ظالم آتا ہے اور پھر اس کو ہٹاتا ہے، یا کبھی دوسرا کوئی اچھا انسان آتا ہے، اچھی کوئی فوج آتی ہے اور اس کو نکالتا ہے. تو وہی اللہ رب العزت نے یہاں پہ یاد دلایا. اور اگر اللہ لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے دفاع نہیں کرتا تو بلا شبہ خانقاہیں، مطلب خانقاہیں وہ ہوتی ہیں جہاں پر اللہ رب العزت کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ کے دین کو سمجھا جاتا ہے، سیکھا جاتا ہے، لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے. جیسے آج ہمارے ہاں مدارس چلتے ہیں، اس دور میں خانقاہیں چلتی تھی جہاں پر علماء ہوا کرتے تھے اور ان کے ہاتھ کے نیچے رہ کر کے لوگ دین کو سیکھتے تھے اور لوگوں تک پہنچاتے تھے. تو خانقاہیں اور گرجا گھر بھی جو جہاں سے عیسائی جو تھے، اور اس دور میں جو صحیح اور سالم عیسائی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کیونکہ وہ لوگ بھی انتظار کر رہے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، آخری اشدوت آنے والے ہیں اور ہمیں ان کے اوپر اسلام قبول کرنا ہے. تو ایسے جو سلیم الفطرت تھے وہ عیسائیوں میں سے بھی اسلام قبول کیے اور یہودیوں میں سے بھی قبول کیا اور خانقاہوں میں سے بھی آ کر کے قبول کیے. لیکن جو لوگ دنیا پرست تھے اور دنیا ہی ان کے لیے جو ہے اہمیت رکھتی تھی، وہ لوگوں نے ان کا انکار کیا دنیا کی چاہت کی وجہ سے. تو یہاں پر جو سلیم الفطرت لوگ ہیں ان کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ ذریعے سے اور اگرچہ عبادت خانے اور گرجا گھر اور عبادت خانے اور مسجدیں ڈھا دی جاتی جن میں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے، اگر اللہ رب العزت یہ سسٹم کو قائم نہیں رکھتا کہ ایک ظالم کو ختم کرنے کے لیے کسی دوسرے کو پہنچاتا
جو اس ظلم کو ختم کرتا تو آج کوئی بھی عبادت خانے باقی نہ رہتے، سب کو ختم کر دیا جاتا، اور اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی اس کی مدد کریں گے۔ اللہ رب العزت اس شخص کی ضرور مدد کرے گا جو اس کی مدد کرے گا۔ اس کی مدد، اللہ رب العزت کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ تو یہاں پہ مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد، جو شریعت اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے انسان کے لیے کہ انسان کو یہ پینا چاہیے، یہ نہیں پینا چاہیے، یہ کھانا چاہیے، یہ نہیں کھانا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اس طریقے سے رہنا چاہیے، پڑوسیوں کے ساتھ اس طریقے سے رہنا چاہیے، اس طریقے سے نہیں رہنا چاہیے۔ تو یہ جو دین اللہ نے نازل کیا، اس کی جو مدد کرے گا، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں اس کی مدد کروں گا۔ یہ ایک شرط لگا دی گئی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی خاص مدد ہمارے ساتھ ہو، ویسے تو اللہ کی مدد سے ہی ہر مخلوق جی رہی ہے، ہر مخلوق جو سانس لے رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے، اور جو اس کو رزق مل رہی ہے اور جو اس کو ہوا مل رہی ہے، یہ سب اللہ کی رحمت ہے، اللہ ہی کی مدد ہے۔ لیکن اگر ہم خاص مدد چاہتے ہیں اللہ رب العزت کی، تو وہ شرط کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیا کہ اگر تم میرے دین کی مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ اس طریقے سے سورہ محمد آیت نمبر 7 اور 8 کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا۔ سورہ محمد آیت نمبر 7 اور 8 کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے اہل ایمان اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو، یہاں پہ بھی کہا کہ اللہ کی مدد کرو گے، تو اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد، تو اے اہل ایمان اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم ثابت رکھے گا، تمہیں استقامت دے گا، تمہیں جمع کر کے رکھے گا۔ لیکن یہ کب ہے شرط؟ جب ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے، جب ہم ظالم کو ظلم سے روکتے رہیں گے، جب ہم اس دین کو لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے، تب اللہ رب العزت یعنی ہم اس دین پر قائم کریں گے، اس دین کو خود ہم عمل کریں گے اور اس کے بنیاد پر ہم لوگوں تک پہنچائیں گے، تو اللہ رب العزت ہماری مدد کرے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور یہ وعدے کو اللہ رب العزت نے ہر دور میں کس طریقے سے کیا، یہ جو ہے تاریخ اس کی گواہ ہے۔ اس طریقے سے سورہ قصص سورہ نمبر 37 آیت نمبر 171 اور 173 تک اللہ فرماتا ہے، 171 سے 173 سورہ قصص، اور البتہ تحقیق اپنے پیغام پہنچانے والے بندوں سے ہمارا وعدہ پہلے سے ہو چکا ہے۔ البتہ تحقیق مطلب اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں کہ ہم نے اپنے وہ بندوں کو جو ہمارا پیغام پہنچانے والے ہیں ان کے لیے اللہ نے فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ انہیں ضرور مدد کرے گا، فتح یاب کرے گا، انہیں کامیاب کرے گا، اور بلا شبہ ہمارا لشکر ہی غالب رہنے والا ہے۔ اللہ کا لشکر ہی غالب رہنے والا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے لشکر میں شامل فرما لے جو اس نے وعدہ کیا ہے۔ دیکھیں آپ پھر سے آیت دیکھیں کتنی پیاری آیت ہے، اور البتہ تحقیق اپنے پیغام پہنچانے والے بندوں سے ہمارا یہ وعدہ پہلے ہی ہو چکا ہے، یعنی انبیاء کرام کو اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ہمیں ان سے ہم نے وعدہ پہلے ہی کر چکے ہیں کہ وہ فتح یاب ہوں گے، اور البتہ بلا شبہ ہمارا لشکر ہی غالب رہنے والا ہے۔ تو صحابہ اکرام انبیاء کے جو ساتھی ہیں وہ ان کا لشکر تھے اور وہی غالب رہنے والا ہے، یہ اللہ رب العزت نے پہلے سے وعدہ کر رکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ مجادلہ سورہ نمبر 38 آیت نمبر 21 کے اندر اللہ فرماتا ہے، 58 کی آیت نمبر 21 کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے، اللہ نے لکھ رکھا ہے، مطلب یہ بھی اللہ رب العزت کے پاس پہلے سے طے شدہ جو ہے فیصلہ ہے، اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ میں اور میرے پیغمبر ضرور غالب آئیں گے، بے شک اللہ قوی بڑا زبردست ہے۔ بے شک اللہ رب العزت سے کون آگے جا سکتا ہے؟ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا، اور اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کرے گا، بے شک اللہ یقیناً بہت قوت والا اور خوب غالب ہے۔ وہ قوت والا بھی ہے اور غلبے والا بھی ہے، دن رات کی رات میں وہ تختوں کو پلٹنے میں، دن کے دن میں وہ تختوں کو پلٹنے کے لیے اس کی قدرت کافی ہے۔ آیت نمبر 40 تھی، آیت نمبر 41 دیکھیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں۔ پچھلی آیت سے ہم نے یہ سمجھا کہ اللہ رب العزت نے یہ وعدہ کر لیا اور انہیں آرڈر دے دیا کہ اب ظالم کو سبق سکھانے کے لیے یا ظالم کو روکنے کے لیے اس کے ظلم سے، اور وہ کیا ظلم کر رہے تھے مکہ کے اندر وہ ہم سب جانتے
کہ مکہ کے اندر شراب عام ہو چکی تھی، عورتوں کا کوئی پاس و لحاظ نہیں تھا، ایک ایک مرد 40 عورتوں کو جو ہے اپنی ضرورت کو، اپنا حوث کو پورا کرنے والا اس کو بناتا تھا، لڑکیاں اگر پیدا ہو جاتی تو ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا، شراب جو ہے وہ عام تھی، اور سیٹی بجانا، تالی بجانا ان کی عبادت تھی، خانہ کعبہ کا برہنہ ہو کر کے طواف کرنا، اور بے شمار برائیاں فیشن ہو گئی تھی۔ یہ ظلم تھا، اور اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ اب آپ کو جو ہے یدھ کرنا ہے، ان کے خلاف ان کو سبق سکھانا ہے۔ اور یہ کتنے سال بعد؟ 13 اور 2 15 سال کے بعد یہ آرڈر آیا، اور 15 سال تک کتنا ظلم ان لوگوں نے کیا ہے وہ اگر آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں تو سمجھ میں آئے گا کہ واقعی کس قدر مصیبت اور پریشانیوں کے ساتھ کس طریقے سے جو ہے ظلموں کو سہنے کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے، اور ہم اس دین کا کیا کر رہے ہیں۔ بہرحال تو لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ آرڈر دیا گیا کہ اب آپ اپنا ظلم کو ختم کرنے کے لیے، ظالم کے ہاتھ کو روکنے کے لیے اٹھ جائیے۔ اب جب ظالم، اور پھر اللہ رب العزت نے وعدہ بھی کیا کہ اللہ کی مدد ہوگی آپ کے ساتھ، جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ رب العزت اس کی مدد کرے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ کی مدد تھی تو ان کو اقتدار مل گیا، صحابہ اکرام کو اقتدار مل گیا، زمین مل گئی۔ تو زمین جب ملے گی ان کو، تو اللہ رب العزت نے پہلے سے بتایا کہ جب ان کو زمین ملے گی تو یہ زمین کے اندر کس طریقے سے امن اور امان کو قائم کریں گی، وہ اس آیت کے اندر بتایا اللہ رب العزت نے ایڈوانس میں پہلے سے ہی۔ آیت نمبر 41 کے اندر وہ لوگ جنہیں اگر ہم نے زمین میں اقتدار بخشا، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ان کو زمین کا اقتدار ملے گا تو یہ کیا کرنے والے ہیں۔ یہ ہے اللہ عالم الغیب، کہ جب اقتدار ملا نہیں لیکن اس کے پہلے ہی بتا دیا اپنے نبی مکرم کے صحابہ کے بارے میں کہ جب انہیں اقتدار ملے گا تو یہ کس طریقے سے امن اور امان کو قائم کریں گے، نہیں قائم کرنے کا ایک اصول بھی بنا کر کے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ نے جو دین کو قائم کیا تھا یہ اللہ رب العزت نے بتایا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، تو یہ وہ لوگ سے مراد کون ہے؟ یہ صحابہ اکرام ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخش دیں تو وہ نماز قائم کریں گے۔ 3 اصول بتائے امن و امان کو قائم کرنے کے اور برقرار رکھنے کے لیے، دنیا سے ظلم اور ستم کو ختم کر دینے کے لیے، یہ 3 بیسک اصول اس آیت کے اندر بتائے گئے، آیت نمبر 41 کے اندر۔ اور سب سے پہلا اس کے اندر وہ نماز کو قائم کریں گے، یعنی اللہ سے رشتے کو مضبوط کریں گے۔ جو ہمیں اللہ سے، نماز کیا چیز ہے؟ جو ہمیں اللہ رب العزت سے جوڑتی ہے، جو توحید کا اعلان ہے، جو آخرت کا یقین دلاتی ہے۔ بندہ نماز کے اندر کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالکی یوم الدین، تو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اپنے ایمان کو تازہ کرتا ہے، اپنی اللہ کی وحدانیت کو، اللہ رب العزت کے ہونے کو، اللہ کے ہونے کو وہ یقین کرتا ہے۔ تو سب سے پہلا وہ نماز کو قائم کریں گے، یعنی اپنے تعلق کو اپنے رب سے مضبوط رکھیں گے، آخرت کا یقین ان کے اندر مضبوط ہوگا۔ یہ سب سے پہلا اصول کہ وہ نماز کو قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے۔ یہ ہے ارتھ ویوستھا کو چلانے کے لیے، یعنی جب زکوٰۃ کہاں پہ خرچ کی جاتی ہے؟ اگر وہ 8 مصارف آپ دیکھیں جو سورہ توبہ کے اندر بیان کیے گئے کہ ان زکوٰۃ کو کس کس جگہ پہ خرچ کیا جائے گا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امن اور امان کس انداز میں آ جائے گا۔ فقراء مساکین اب بازاروں کے اندر، روڈوں کے اندر، لوگوں کے گھروں کے سامنے نظر نہیں آئیں گے، ان کی باعزت ان کے گھروں میں ان کی ضرورتوں کی چیزوں کو پہنچایا جائے گا، مسکین کو بھی اور ضرورت مندوں کو بھی، کیونکہ زکوٰۃ محلول بیت المال میں آئے گی اور وہاں سے خرچ کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے جو غلام ہیں جن کو لوگوں نے خرید کر کے اور ان کو زبردستی ان کے اوپر جو ہے اپنی اجارہ داری چلاتے ہیں اور ان کو اپنی مرضی سے ان کے اوپر عمل کرواتے ہیں، ان کو خرید کر کے اس کو آزاد کیا جائے گا۔ اب تو خیر وہ سسٹم ختم ہو گیا۔ اسی طریقے سے جو مقروض ہے ان کے قرض کو ادا کیا جائے گا، اور اسی طریقے سے جو ان زکوٰۃ کو وصول کرتے ہیں ان کے اوپر، یعنی جو سرکاری نوکری میں ہے ان کو اس کے اوپر سے دیا جائے گا۔ اور بھی جو 8 مصارف ہیں وہاں پہ اللہ رب العزت نے خرچ کرنے کا جو حکم دیا ہے، اس سے ارتھ ویوستھا بن جائے گی، اس سے دنیا کی چیزوں کی ضرورتوں کو پوری کیا جائے گا۔ یہ دوسرا، پہلا نماز قائم کریں گے، دوسرا زکوٰۃ دیں گے، اور تیسرا اور نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ جب تک یہ کام ہوتا رہتا ہے، جب تک سماج کے اندر سے برائیاں ختم رہتی ہیں اور اچھائیاں بڑھتی ہیں، لیکن جب
ایسا ہوتا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے کسی کے اوپر اور لوگ تماشا دیکھنے لگے، کوئی برائی کر رہا ہے اور لوگ تماشا دیکھنے لگے، کوئی شراب پی رہا ہے اور یہ روکنے کی طاقت رکھتا ہے لیکن نہیں روک رہا، گورنمنٹ روکنے کی طاقت رکھتی ہے لیکن شراب خانے بند نہیں ہو رہے، چکلے خانے بند نہیں ہو رہے، ظلم ہو رہا ہے کسی کے اوپر لیکن کوئی آواز اٹھانے والا نہیں۔ تو جب برائی سے روکنا اور بھلائی کا حکم کرنا یہ جب کام بند ہو جاتا ہے تو سماج کے اندر بہت تیزی کے ساتھ برائیاں شروع ہوتی ہے۔ اس کو ہم نے شروع میں اگزامپل کے طور پہ پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے اگزامپل دیا کہ مومن کی مثال ایک پیڑ کی سی ہے، اور پیڑ کا سب سے اہم کام یہ ہے کہ وہ معاشرے سے برائیوں کو لیتا ہے، یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ کو لیتا ہے اور آکسیجن کو پھیلاتا ہے، اور اگر یہ پیڑ دنیا سے ختم کر دیے گئے تو کیا ہوگا؟ دنیا کے اندر دنیا باقی نہیں رہ سکتی۔ تو یہ تیسرا اصول کہ وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ برائی سے روکنا یہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ ہمارے ہاں یہ بس ہوتا ہے کہ اچھائی لوگوں تک پہنچاؤ اور وہاں تک پہنچاؤ کہ اس کو برا نہ لگے، ایسی دعوت نہیں دیتے جو اسے برائی لگے، تو پھر برائی کیسے ختم ہوگی؟ جیسے اگزامپل کے طور پہ کوئی اگر بیاج کا کاروبار کر رہا ہے تو بیاج کے بارے میں اس کو نہیں بتائیں گے، کیونکہ اگر بتائیں گے تو رشتہ داری ختم ہو جائے گی، دوستی ختم ہو جائے گی، بات کرنا بند کر دے گا، یا ہماری نوکری چلے جائے گی، یا ہمیں وہ کچھ دیتا ہے تو وہ دینا بند کر دے گا۔ تو برائیوں کو روکنا بند کر دیا گیا، صرف اچھائی کی دعوت دی جا رہی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو برائی سے شروع کیا تھا، لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ برائی تو تھی اور سب سے پہلے اسی سے روکا گیا، الا اللہ، مگر اللہ کے۔ اب اچھائی کی دعوت، اگر اچھائی کی دعوت ہی دیتے کہ اللہ کی عبادت کرو تو وہ تو یہ کہتے ہی تھے کہ 360 کی ہم عبادت کرتے ہیں، آپ ایک اور بڑھا لیجئے، ان کو اس میں دقت نہیں تھی، برائی سے روکنے میں ان کو دقت تھی۔ اور سب سے بڑی برائی یہی کہ اللہ رب العزت کا حق کسی مخلوق کو دیا جائے یا اللہ رب العزت کو نہ پہچاننے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بہرحال اس آیت کے اندر 3 اصول بتائے گئے، ایک معاشرے کو صالح معاشرہ بنائے رکھنے کے لیے سب سے پہلا نماز کا قائم کرنا، یعنی اپنے تعلق اپنے خالق کے ساتھ مضبوط بنائے رکھنا، اور زکوٰۃ ادا کرنا جس سے ضرورتیں معاشرے کی ضرورتیں پوری ہو، اس کا موٹا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کی ضرورتیں پوری ہوں، اور تیسرا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ تو برائی سے روکا جاتا ہے ہر الگ الگ انداز سے، اگر طاقت ہے یعنی گورنمنٹ ہے تو وہ ہاتھ سے روکے گی، ہمارے اندر ہم گھر کے مالک ہیں اور گھر کے اندر کوئی برائی ہو رہی تو ہم اس کو ہاتھ سے روکیں گے، اگر اتنی طاقت نہیں ہے، گھر کے اندر ہم سب سے چھوٹے ہیں یا ہماری نہیں چلتی تو کم سے کم زبان سے روکیں گے، اور اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جان کر کے ہٹ جائیں گے۔ یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی کو روکنے کا انداز بتایا کہ برائی کو روکنے کا انداز یہ ہے کہ کب برائی دیکھو تو اس کو اپنی زبان سے روکیں، اپنے ہاتھ سے روکیں، اپنی زبان سے روکیں، دوسرا، اور تیسرا دل میں برا جان کر کے ہٹ جائیں۔ یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے۔ اب کوئی شخص اگر کسی برائی کو دیکھ رہا ہے اور اس کا دل اس کو برا بھی نہیں جان رہا اور وہ وہاں سے ہٹ بھی نہیں رہا ہے تو وہ سوچ لے کہ اس کا ایمان کا درجہ کیا ہے۔ تو یہ 3 اصول بتائے گئے، اور تمام امور کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اور جو بھی امر ہم کر رہے ہیں، جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، وہ سارا کام اللہ رب العزت کی طرف لوٹنے والا ہے اور وہ ہمیں اس کا اجر دینے والا ہے۔ جو بھی اچھا اور برا ہم اجر اللہ تک پہنچائیں گے اس کا بدلہ ہمیں دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں سورہ نور آیت نمبر 55 کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور بھی سورہ نور آیت نمبر 55 کے اندر اللہ نے کہا، جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں اور نیک کام کرتے رہیں، ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ انہیں ضرور زمین میں خلافت دے گا۔ یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ یہ اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ یہ اللہ کی عطا بھی ہے، لیکن یہ کس راستے سے آتی ہے؟ جب کوئی بندہ ایمان لائے گا۔ کیسا ایمان؟ وہ بھی اللہ رب العزت نے اس کو بھی جو ہے ایک پیمانہ بنا دیا کہ ایمان ویسا لانا ہوگا جیسے یہ لوگ لائے، یعنی صحابہ کرام نے لائے، اور عمل بھی ویسا کرنا ہوگا جیسے صحابہ کرام نے عمل کیے۔ تو ہم سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں کہ صحابہ کرام نے کس انداز میں ایمان لے کر کے آیا تھا، کہ نبی مکرم کے ایک حکم پر دنیا ان کے سامنے حیث تھی، اللہ کے ایک فرمان کے سامنے دنیا ان کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ تو جب ایسا ایمان لے کر کے اور ایسا عمل کرنے والے ہو گئے تو اللہ رب العزت نے ایسے حالات کریٹ کیا کہ دنیا کو ان کے قدموں میں لا کر کے ڈال دیا۔ اور ایک حدیث جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں
کہ جب بندہ آخرت کو اپنا نصب العین بنا لیتا ہے، اپنے زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے، اپنا ٹارگٹ بنا دیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے ساتھ 3 معاملے کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ دنیا کو سمیٹ کر کے اس کے سامنے لے آتا ہے، مطلب دنیا کی ضرورتوں کو سمیٹ کر کے اس کے سامنے پروس دیتا ہے اللہ رب العزت۔ اور تیسرا کام یہ کہ اللہ رب العزت دنیا کو ذلیل کر کے اس کے سامنے لے کر کے آ جاتا ہے۔ یہ حدیث پچھلے گزر چکی ہے، وقت کی قلت کی وجہ سے اب آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 42۔ نہیں، آیت یہ اس کے اللہ رب العزت کیسے اقتدار عطا کرتا ہے اس کے تعلق سے میں نے آپ کو سورہ نور کی آیت بتایا کہ اللہ رب العزت ایمان والوں کی کس طریقے سے مدد کرتا ہے، اور جب وہ ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں تو اللہ رب العزت دنیا کی اللہ ان کو حکومت دیتا ہے۔ اس طریقے سے ایک آیت اور بھی آپ لکھ سکتے ہیں، سورہ قصص، سورہ نمبر 28 آیت نمبر 83، سورہ قصص، اور اچھا انجام تو متقیوں کے لیے ہی ہے۔ متقی جو اللہ رب العزت سے ڈرنے والے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے گناہ اور بڑے سے بڑا گناہ سے بچنے والے ہیں، انہیں متقی کہا جاتا ہے، اور انہی کے لیے اچھا انجام ہے۔ اور جو متقی نہیں ہے وہ اپنے انجام کی دنیا اور آخرت میں خیر بنا لے۔ آیت نمبر 42، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ سے مراد مشرکین مکہ یا آپ کے مخالف مکہ کے ارد گرد جو بھی لوگ تھے، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو بلا شبہ، مطلب اس کے پہلے بھی بلا شبہ، ان سے پہلے بھی قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود، قوم نوح یعنی نوح علیہ السلام کی قوم عاد علیہ السلام، تو قوم نوح اور عاد اور سمود نے بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا، اور قوم ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بھی ان کو جھٹلایا، اور قوم لوط نے بھی لوط علیہ السلام کو جھٹلایا، اور مدین والوں نے بھی، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی بہت پریشان کیا۔ چنانچہ تو یہ تو ایک بات ہوئی کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کو جھٹلایا گیا ہے، آپ کو بھی جھٹلایا جا رہا ہے، آپ کا بھی انکار کیا جا رہا ہے، آپ کی بھی نبوت کو جھٹلایا جا رہا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کیا جا رہا ہے، اور رب ہونے کا انکار کیا جا رہا ہے، اس کے خالق مالک اور رازق ہونے کا انکار کیا جا رہا ہے، اس کا مشکل کشا اور حاجت روا ہونے کا انکار کیا جا رہا ہے، مخلوق کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا جا رہا ہے، آپ کا بھی انکار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ انکار کب تک ہوگا؟ یہ انبیاء کو جھٹلانے کے بعد اللہ رب العزت کا کیا فیصلہ ہے؟ یہ سارے انبیاؤں کو جھٹلایا گیا، تو یہ کب تک جھٹلایا جائے گا اور کیا فیصلہ ہے اللہ رب العزت کا اس معاملے میں؟ تو یہ سارے انبیاء کا جو اولو العزم پیغمبر ہیں، ان کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا، اور شروع بات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، اور اب اللہ اپنا اصول بتا رہا ہے کہ ان جھٹلانے والوں کو کے ساتھ اللہ کا کیا فیصلہ پہلے سے کیا جا چکا ہے۔ اسے سماعت فرمائے، چنانچہ پہلے تو ہم ان کافروں کو ڈھیل دیتے، مطلب ان نافرمانوں کو، اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم ان نافرمانوں کو پہلے تو ڈھیل دیتے ہیں۔ تو اللہ کے ظالم کو، یعنی اللہ سے کا انکار کرنے والے، اللہ کی بغاوت کرنے والوں کو اگر ڈھیل ملی ہے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے طے شدہ فیصلہ ہے۔ کسی قوم کو اللہ رب العزت نے 950 سال کی ڈھیل دے دیا، نوح علیہ السلام کی قوم کو، یہاں پہ ان کو 15 سال کی ڈھیل دے دیا اللہ رب العزت، 13 سال ان نے مکہ میں ظلم کیا، اور 2 سال پھر ان کے خلاف مدینہ میں آ کر کے چال بازیاں کی۔ تو یہ ڈھیل الگ الگ قوم کو الگ الگ وقت میں اللہ رب العزت نے دی، اور یہ ڈھیل دینے کے بعد اللہ رب العزت کس طریقے سے پکڑتا ہے؟ تو چنانچہ پہلے تو ہم نے کافروں کو ڈھیل دی، مطلب اللہ کے نہ ماننے والوں کو، اللہ کے نبی کے نہ ماننے والوں کو، آخرت کا انکار کرنے والے کو، کلام کو نہ ماننے والوں کو اللہ رب العزت پہلے ڈھیل دیتا ہے کہ تم کتنی شوقسی کر سکتے ہو، کتنی بغاوت کر سکتے ہو، کتنی نافرمانی کر سکتے ہو، کتنے ایمان والوں کو تم تکلیف دے سکتے ہو، دے دو۔ ایمان والوں کو کتنا تم ستا سکتے ہو، کتنا مار سکتے ہو، کتنا لوٹ سکتے ہو، سب کچھ کر لو۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے ڈھیل ہوتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، چنانچہ میرا عذاب کیسا تھا۔ کیسا تھا سے مراد کیا ہے کہ غور کرو قرآن کے اندر کہ کس کس طریقے سے اللہ رب العزت نے ان کو تہ و بالا کیا، اور ہم تو آج کے اس دور میں ہسٹری کے اندر بھی غور و فکر کر لیں، ہم تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ کس کس طریقے سے اللہ رب العزت نے اپنے ان ظالموں کو اللہ رب العزت نے تہس نہس کیا۔
کس طریقے سے اللہ رب العزت نے صفائے ہستی سے ان کو مٹا دیا. تو پہلے اللہ رب العزت ڈھیل دیتا ہے اور پھر جب پکڑ کرتا ہے تو پھر پکڑنے کے بعد کس طریقے سے پکڑ ہوتی ہے اس کے تعلق سے ایک حدیث سماعت فرمائے جو امام بخاری اور مسلم دونوں نے لے کر کے آیا. صحیحین میں ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی ظالم کو مہلت دیتے رہتا ہے. جو ظلم کرنے والا ہے نا یہ اللہ کی طرف سے اس کو مہلت ہے. جو ظالم ہے وہ اس بات کو سمجھ لے کہ اللہ اس سے خوش نہیں ہے. جو اسے دولت و شہرت اور ملک اور حکومت دے دیا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اللہ رب العزت جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے تم اس کی مخلوق کے اوپر اس کے بندوں کے اوپر ظلم کر رہے ہو اور اللہ رب العزت تم سے خوش نہیں ہے. تمہیں ایک وقت پیریڈ دیا ہے کہ تم مچا لو اچھل کود جتنا مچا سکتے ہو جو کر سکتے ہو کر لو. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتے رہتا ہے حتیٰ کہ جب پکڑتا ہے تو پھر اسے زمین میں نہیں چھوڑتا, پھر اسے زندہ نہیں چھوڑتا, پھر وہ زمین میں نہیں چھوڑتا. پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 102 102 اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی پکڑ کیسی ہے کہ جب وہ ظالم بستیوں کو پکڑتا ہے تو بے شک اس کی پکڑ نہایت دکھ دینے والی اور بہت سخت ہوتی ہے. غور کریں اس جملے کے اوپر, اس کی پکڑ تکلیف پہنچانے والی اور بہت سخت ہوتی ہے. نہ چیخ اٹھتی ہے قوم ایسی جب پکڑ وہ پکڑتا ہے. اسے امام بخاری نے روایت کیا بخاری شریف حدیث نمبر 4686 مسلم شریف حدیث نمبر 2583. واپس آئے آیت کی طرف, آیت نمبر 44 اور چنانچہ میں نے کافروں کو ڈھیل دی پھر میں نے انہیں پکڑ لیا چنانچہ میرا عذاب کیسا تھا. چنانچہ کتنی ہی بستی آیت نمبر 45 چنانچہ کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا جبکہ وہ ظالم تھے. یہ بھی اس میں بھی ہم سرچ کر کے دیکھیں کہ جہاں جہاں پر بھی اللہ رب العزت کا عذاب آیا ہے وہ قوم کیسی تھی. کیا وہ اللہ کے قانون کو ماننے والی مطیع اور فرمانبردار قوم تھی؟ ہم اپنے ہی دور میں دیکھیں کہ جہاں جہاں پر بھی اللہ رب العزت کا عذاب آ رہا ہے یا ایسے ظالم لوگ وہاں پہ مسلط ہو گئے جنہوں نے اس کو تہس نہس کر دیا تو یہ قوم کیسی تھی, کون سے ان کے عمل تھے کہ جن عمل کی بنیاد پر انہیں یہ تہ بالا کیا گیا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا چنانچہ کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا جبکہ وہ ظالم تھے. تو وہ گری پڑی ہوئی اپنی چھتوں پر. تو آپ جا کر کے دیکھ لیں کہ وہ اپنے شہر کے شہر جو ہے ویران پڑے ہوئے ہیں, اپنی چھتوں پر وہ اوندے پڑے ہوئے ہیں. اور کتنے ہی کنویں دیکھتے ہیں آپ کہ کتنے آباد ہوتے ہیں, لوگوں کا تانتا لگا رہتا ہے آنے جانے والوں کا, پانی پینے والوں کا, لیکن کتنے ہی کنویں آپ دیکھو گے کہ ویران پڑے ہوئے ہیں. اور کتنے ہی مضبوط محل وہ ویران اور کھنڈر کی طرح پڑے ہوئے ہیں. ہندوستان کے اندر آپ کئی ایسے محل دیکھ سکتے ہیں کہ جو ویران اور کھنڈر بنا کر کے اللہ رب العزت نے اس کو تہ و بالا کر دیا. تو یہ مضبوط محل اللہ رب العزت کی پکڑ سے, اللہ رب العزت کے عذاب سے بچا نہیں سکتے. جیسے سورہ نساء آیت نمبر 75 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کی پکڑ کے تعلق سے کہ اس کی پکڑ جب آتی ہے تو کتنی سخت ہوا کرتی ہے. سورہ نساء آیت نمبر 78 تم جہاں کہیں بھی ہوگی موت تمہیں پا لے گی خواہ تم مضبوط قلعے میں ہی کیوں نہ چلے جاؤ. تو جو ظالم ہے وہ کتنا ہی محفوظ جگہ میں پہنچ جائے, جب موت کا وقت آئے گا تو اسے وہ کوئی بھی چیز اس کو بچا نہیں سکتی. ہر کسی کے ساتھ یہی معاملہ ہے, ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ جتنی سانسیں اللہ رب العزت نے لکھ دی ہے, جتنے لقمے لکھ دیا ہے, جتنا رزق لکھ دیا ہے اتنا ہی ہم کو ملنا ہے اور اس کے بعد ہمیں بھی اپنے خالق اور مالک کے سامنے اپنے اعمال کو لے کر کے حاضر ہونا ہے. اللہم احسبنی حسابا یسیرا آمین. آیت نمبر 46 کیا پھر وہ زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھتے کہ ان کے دل ہوتے جن سے وہ دیکھتے. مطلب زمین میں کیا تم چلتے پھرتے نہیں ہو, کیا تمہارا دل نہیں ہے کہ وہ دیکھ سکتا ہوتا, یا ان کے یا کان جن سے وہ سنتے. بس بے شک قصہ یہ ہے کہ ان کی آنکھیں ہیں, آنکھیں تو نہیں بلکہ اور لیکن ان کے دل ہی اندھے ہیں جو سنتے نہیں. سبحان اللہ, کیا انداز سے اللہ رب نے فرمایا کہ بے شک ان کی آنکھیں نہیں ہوتی اور لیکن دل ہی اندھے ہوتے ہیں جو سنتے نہیں.
مطلب آنکھوں سے تو وہ دیکھ رہے ہیں لیکن اصل میں وہ دل کے اندھے ہیں. دل سے اتنی بڑی بڑی عبرتوں کو اور نصیحتوں کو نہ وہ دیکھ پا رہے ہیں، نہ سن پا رہے ہیں، نہ جان پا رہے ہیں. دل کو نرم کرنے کے تعلق سے چند بہت ہی قیمتی حقائقیں اگر آپ چاہیں تو اس کو نوٹ کریں. جو دل کو ہم کس طریقے سے، جیسے یہاں پہ فرمایا گیا تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 210 210 کے اندر بعض حکام نے لکھا ہے کہ اپنے دل کو معاوضے کے ساتھ نرم کرو. معاوضہ جیسے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، کہ آ گیا تمہارے خالق اور مالک کا پیغام جو دلوں کے اندر معاوضہ، ایک رقت پیدا کرتا ہے، ایک نصیحت اور ایک وصیت پیدا کرتا ہے، ایک نرماہٹ پیدا کرتا ہے جو دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے. ایک معاوضہ آ گیا جو دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے، تو اس سے علاج کرو. غور و فکر کے ساتھ دل کو منور کرو، زہد کے ساتھ اسے مارو. زہد تقوی یا اللہ رب العزت کا ڈر، اللہ رب العزت کی خشیت، اس کے ساتھ اپنی نفس کو جو ہے کنٹرول کر کے رکھو، اس کو مار کر کے رکھو. یقین کے ساتھ قوت بخشو، ایمان کو یقین کے ساتھ اللہ رب العزت کے خالق اور مالک ہونے، مرنے کے بعد کی زندگی کے یقین کے ساتھ اسے قوت بخشو. کیونکہ دیکھیے ہمارے اندر کسی عمل کو کرنے کی قوت کب آئے گی؟ جب ہمارا یقین مضبوط ہوگا. اللہ رب العزت کے رازق ہونے پر ہمارا یقین مضبوط ہوگا، اللہ رب العزت کے خالق اور مالک ہونے پر، اللہ رب العزت کے جو ہے عزت اور ذلت والا ہونے، ذلت دینے کا اختیار رکھنے والا ہونے پر یقین ہمارا ہوگا، مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین ہوگا. تو جیسا جیسا یقین ہوگا ویسا ویسا ہمارا ایمان جو ہے مضبوط ہوگا. تو سب سے پہلے یہ قاعدہ کیا بتائی گئی کہ اپنے دل کو معاوضے کے ساتھ زندہ کرو. ہمارا دل کب زندہ ہوگا؟ معاوضے، اللہ رب العزت کی واعظ و نصیحت، اللہ رب العزت کے کلام کے ساتھ، اور پھر اس کے اوپر غور و فکر کے ساتھ اسے منور کرو، اسے روشن کرو. دوسرا، زندہ کرنے کے لیے کیا بتایا گیا؟ اللہ کے کلام پر، اللہ کے کلام سے جڑنا، نبی کے فرمان سے جڑنا، وحی سے جڑنا، دین سے جڑنا. اور پھر جب اس سے وہ زندہ ہوگا، اور منور کیسے ہوگا؟ غور و فکر کے ساتھ اسے منور کرو، اسے روشن کرو، اور زہد کے ساتھ اسے مار دو. زہد و تقوی کے ساتھ اس کی نفسانی خواہشات کو جو ہے وہ کنٹرول کریں، اسے کچل کر کے رکھیں. یقین کے ساتھ قوت بخشیں، یعنی اللہ رب العزت کے دین پر عمل کرنے کے لیے یقین کو پیدا ایسا مضبوط کریں، اور اسی سے اس کے اندر قوت ہوگی اور وہ اللہ رب العزت کے ہر حکم کو پورا کرے گا. تو یقین کے ساتھ قوت بخشیں. موت کے ساتھ ذلیل کریں. موت، نبی مکرم نے بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مفہوم ہے کہ لذتوں کو اور خواہشوں کو توڑ دینے والی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو. لذتوں کو اور خواہشوں کو ختم کرتی ہے. ہماری بہت لمبی لمبی خواہش ہے، ایسا کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر وہ کرنا ہے، اور جیسی موت کو اگر ہم یاد کریں تو وہ لذتوں کو اور لذتیں جو برائیوں کو سوچ سوچ کر کے جو ہم لذتیں حاصل کرتے ہیں، تو لذتوں کو اور خواہشوں کو توڑنے والی موت کو یاد کرو. تو یہاں پہ تیسرا اس کے بعد والا اصول بتایا گیا کہ دل کو نرم کرنے کے لیے کہ موت کے ساتھ موت کے ساتھ اپنے نفس کو ذلیل کرو. فنا کے ساتھ مقدر کر دو، اسے یاد دلاؤ کہ فنا ہے، دنیا دار الفانی ہے، سب کچھ ختم ہونے والا ہے، ہم بھی ختم ہونے والے ہیں، اور ہماری جائیداد اور ہمارے رشتہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے. تو اس کے ساتھ اور اس دنیا کو اور اسے دنیا کا دکھ دکھاؤ. ہم دیکھیں، ہم اپنے سے نیچے والوں کو جب بھی دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ دنیا کے اندر کس قدر پریشانیاں ہیں، لوگ کس قدر پریشان ہیں. تو دکھ دکھاؤ اسے دنیا کا کہ یہ پریشانیاں ہیں، اور ہم کتنے سکون و اطمینان میں. زمانے کے حملے سے اسے ڈراؤ کہ جب زمانے کے حملے ہوتے ہیں تو کس طریقے سے ہوتا ہے اور کس طریقے سے تہ و بالا کیا جاتا ہے. گردش ایام کا خوف دلاؤ، گردش ایام کا خوف دلاؤ. ہم دیکھ لیں آج سے 2 سال پہلے ہمارے ہندوستان کی کیا حالت تھی، ہماری کیا حالت تھی، اور آج 2 سال کے اندر یہ گردش ایام کہاں سے کہاں ہو گیا، یہ وقت کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اور اس کے بعد گزرے ہوئے لوگوں کے حالات سنائے، گزرے ہوئے لوگوں کے بڑے بڑے بادشاہ ہم دیکھ لیں ہندوستان کے اندر کیسی ان کی توتی بولتی تھی، اور آج ان کے خاندانوں کا بھی نام و نشان نہیں ہے. تو گرد و پیش گزرے ہوئے لوگوں کا انہیں حالات بتائیں.
پہلے لوگوں پر جو عذاب آئے ہیں وہ انہیں دکھائیں، جا کر کے ہم ایسی جگہوں کو دیکھیں جہاں پر عذاب آئے ہیں اور جن بستیوں کو تہ و بالا کر دیا گیا، توڑ پھوڑ کر کے برابر کر دیے، ان کے گھروں اور ان کے کھنڈرات کو انہیں دکھائیں، اللہ، اور دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا کیا، پھر ہم دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا اور ان کا کیا حال ہوا، کہاں رہے اور کیسے چلے بسے، مطلب کیسے بڑے بڑے محلات میں رہتے تھے اور جب چل بسے تو کیسے ان کو زمین دوز کر دیا گیا، کس طریقے سے ان کو زمین کا وارث بنا دیا یا زمین میں دفنا دیا گیا۔ یقین دیکھنے کی تکذیب کرنے والے امتوں کا کیسی سزائیں اور کیسے عذاب دیے گئے، ہے نا، تکذیب کرنے مطلب انبیاؤں کی جس نے تکذیب کی، دین کا جس نے انکار کیا، ان کو کیسے سخت ترین عذاب دیے گئے۔ پس ان کے دل، پھر اللہ رب العزت کا یہ آیت انہوں نے یاد دلائی، پس ان کے دل ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں سمجھتے نہیں، یا کان ہوتی ہے ان سے سنتے نہیں، مطلب دل ہے لیکن وہ سمجھنے سے خالی ہے، اور آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتی نہیں، جیسے اللہ نے دوسری جگہ فرمایا کہ سم بکمن، ہے نا، سنتے نہیں دیکھتے نہیں۔ یقین ان کے ساتھ عبرت حاصل کریں، تو ان چیزوں کو دیکھ کر کے اس کی عبرت حاصل کریں۔ بس بے شک ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، بلکہ دل جو سینوں کے اندر ہے وہ اندھے ہوتے ہیں۔ یعنی بصارت کی آنکھ، یعنی بصارت کی کا اندھاپن کوئی بڑا اندھاپن نہیں ہے، مطلب کوئی شخص آنکھ سے نہیں دیکھ رہا، یہ کوئی بڑا اندھاپن نہیں ہے۔ اصل میں بڑا اندھاپن کیا ہے؟ بلکہ بڑا اندھاپن بصیرت کا اندھاپن ہے۔ کوئی دل سے اندھا ہو جائے، وہ دل سے اللہ رب العزت کی قدرت اور اس کی جو ہے رحمتوں اور برکتوں کو نہیں دیکھا ہے، یہ اصل اندھاپن ہے۔ تو آیت نمبر 46 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، آخری دو آیت آج کی کلاس کی، آیت نمبر 47، اور وہ آپ سے جلد عذاب مانگتے ہیں اور اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو یہ جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے، یا مرنے کے بعد کی زندگی کا جسے یقین نہیں ہوتا، اللہ کی قدرت کا جس سے یقین نہیں ہے، اللہ رب العزت کی حاکمیت کا جس سے یقین نہیں ہے، تو وہ بڑھ چڑھ کر کے بولتا ہے کہ اللہ کا عذاب کب آئے گا، تم بہت ڈراتے ہو، لے آؤ اللہ کا عذاب، جیسے سورہ انفال آیت نمبر 32 کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا، اور جب انہوں نے کہا کہ اللہ اگر یہ قرآن تیرے طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے۔ یہ دیکھیں، اس طریقے سے ان کی ڈٹائی تھی کہ اگر یہ قرآن سچا ہے، یہ نبی سچا ہے، یہ دین سچا ہے، تو ہمیں تو پتھر سے مار کر کے ختم کر دیتے۔ یہ جو ایمان والے نہیں ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت سے اس طریقے کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن ان کا مطالبہ کب پورا کیا جائے گا؟ ان کے کہنے کے حساب سے نہیں، انہیں ایک وقت تک ڈھیل دی گئی ہے، اور جب وہ وقت پورا ہو جائے گا تب اللہ رب العزت کا عذاب آئے گا، جیسے سورہ سواد سورہ نمبر 38، سورہ سواد سورہ نمبر 38 آیت نمبر 16 کے اندر بھی اللہ فرماتا ہے 16، اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو ہمارے حساب کا دن سے پہلے ہی دے دے، مطلب ہمیں جو عذاب آنے والا ہے وہ اس کو ہم کو پہلے ہی دے دے۔ تو یہ ان کی جھٹائی تھی جو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا آیت نمبر 47 کے اندر، اور وہ آپ سے جلد عذاب مانگتے ہیں اور اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ یہ عذاب مانگ رہے ہیں لیکن اللہ ابھی عذاب نہیں لائے گا، جب اس کا وقت آئے گا جو ان کو ڈھیل اور جو مہلت دی ہے، جیسے ہم سب کو مہلت اللہ نے دیا ہے، 60 سال کی کسی کو مہلت دیا، کسی کو 50 کی، کسی کو 30 کی، کسی کو 20 کی، تو جب وہ مہلت پوری ہوگی تب اس کا وقت آئے گا اور پھر اس کا اس دنیا سے معاملہ ختم ہوگا۔ اور بلا شبہ آپ کے رب کے ہاں ایک دن تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 برس کے برابر ہے، یعنی اللہ رب العزت کے ہاں جو دن ہے ہمارے اس دن کے حساب سے 1000 سال کا ہمارا دن ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کا ایک ہی دن ہوتا ہے، جیسے تفسیر میں آتا ہے۔ ابن ابو حاتم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقیر مسلمان دولت مند سے نصف دن، فقیر مسلمان دولت مند سے نصف دن یعنی آدھا دن یعنی 50 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ آخرت کا آدھا دن ہمارے دن کے حساب سے 50,000 سال کے دن کے برابر ہے۔ اسے تفسیر الطبری کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر نے روایت کیا ہے۔ تفسیر الطبری جلد نمبر 8
صفحہ نمبر 2499. تو یہاں پہ دن کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا تھا، آیت نمبر 48، آج کی آخری آیت آج کی کلاس کی. اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے انہیں ڈھیل دی جبکہ وہ ظالم تھے. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ظالموں کا ایک وقت رہا ہے اور انہوں نے خوب ظلم کیا، اور اللہ رب العزت نے بھی ان کو ظلم کرنے کی پوری اجازت دے دی. تو یہاں فرمایا اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے انہیں ڈھیل دی جبکہ وہ ظالم تھے، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا اور میرے ہی طرف وہ واپس آئے. وہ سب کے سب اللہ ہی کی طرف واپس جانا ہے. تو اللہ رب العزت نے ان کے انجام کے پہلے پھر سے آخری دور میں ان کو نصیحت اور وصیت کر رہا ہے کہ ابھی بھی تم اپنے آنکھ کا، اپنے دل کا استعمال کرو، اپنے معاشرے کو دیکھو، اپنے حالات کو دیکھو، اپنے آس پاس دیکھو کہ جہاں جہاں پر بھی انبیاؤں کو جھٹلایا گیا تھا تو اللہ رب العزت نے انہیں ایک وقت تک ڈھیل دی تھی اور پھر اس کی پکڑ بہت سخت تھی. یہ پہلے ہی ان کو بتایا گیا کہ ابھی بھی تم سدھر جاؤ، ابھی بھی تم سدھر جاؤ، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے آخر میں جا کر کے وہی ڈٹائی کی کہ تم تو عذاب ہی لے آؤ، اور جلدی کیوں نہیں لے آتے. تو اب اللہ رب العزت نے کہا پھر سے آخر میں کہہ دیا آیت نمبر 48 کے اندر کہ ہم ڈھیل دیتے ہیں اور جب ہم پکڑ کرتے ہیں تو پکڑ بہت سخت ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد بھی جس کو ایمان نہیں ہوتا تو اسے یقین نہیں ہوتا کہ مجھے مرنا بھی ہے اور مجھے اس کے خالق کے سامنے حاضر بھی ہونا ہے. وہ آخر تک برائیوں پہ برائیاں کرتا ہے، وہ لوٹتا نہیں، وہ توبہ نہیں کرتا. تو اللہ رب العزت پھر اسے پکڑ کرتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی توفیق دے اور ہمیں صحیح معنوں میں اللہ رب العزت تو اپنا مطیع اور فرمانبردار بنا دے. ہمیں بھی اس دین کی ویسی ہی محبت عطا فرما دے جیسے صحابہ اکرام کو محبت عطا فرمائی تھی، اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اس دین پر عمل کرنے کے لیے، اور تیری وحدانیت کو قبول انہوں نے اس انداز میں کیا، اس انداز میں ہمیں بھی تو توحید کا علمبردار بنا دے. آمین یا رب العالمین. یا اللہ تو جب تک زندہ رکھ اس دنیا کے اندر ہمیں ایمان اور اخلاص کے ساتھ عمل صالح کی توفیق عطا فرما. جب ہمارا خاتمہ فرما تو ایمان اور اخلاص کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما اور ہمارا انجام نیک وکاروں کے ساتھ فرما دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.